الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعائے عطار۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین۔ کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ مجید الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فصل ہفتم، کن کن باتوں کی دعا کرنی چاہیے؟ قال الرضا، اس میں 15 مسئلے ہیں، 12 ارشاد حضرت مصنف علام اور 3 ملحقات فقیر مستحام، یعنی حضرت مصنف علیہ رحمہ کے 12 ارشادات کے ساتھ اس فقیر کی 3 گزارشات۔ مسئلہ اولا، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، اسی طرح جو چیزیں محال یعنی ناممکن یا قریب بمحال ہے نہ مانگنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ترجمہ کنز الایمان، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ قال الرضا، در مختار وغیرہ میں اسی قبیل سے گنا، ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی کا عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑنا بھی محال عادی ہے۔ محال عادی سے مراد یہ ہے کہ عموماً یا عادتاً ایسا ہوتا نہ ہو مگر اس کا ہونا ناممکن بھی نہ ہو، کبھی کسی حکمت کے تحت ہو بھی سکتا ہو، مثلا کسی شخص کا ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا، بیمار نہ پڑنا۔ مگر حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک العافیت و تمام العافیت و دوام العافیہ، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی ہمیشگی۔ مگر یہ کہ تمام العافیہ سے دین و دنیا و روح و جسم کی عافیت ہر بلا سے مراد ہو جو حقیقتاً بلا ہے یا ناقابل برداشت، اگرچہ بنظر اجر و جزا نعمت و عطا ہے، مگر یہ کہ یہاں حدیث پاک میں تمام العافیہ سے دین و دنیا اور جسم و روح کا ہر بلا سے محفوظ ہونا مراد ہے، یا پھر ناقابل برداشت بلاؤں سے محفوظ ہونا مراد ہے، اگرچہ اس پر صبر کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مختصر یہ کہ تمام العافیہ سے ہر طرح کی بلا سے محفوظ ہونا ہرگز مراد نہیں، کیونکہ بعض بلائیں مثلا ہلکا بخار، زکام اور درد سر وغیرہ مصیبت و بلا نہیں بلکہ ایک طرح کی نعمت ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آگے خود وضاحت فرما رہے ہیں۔ دین میں عقیدتاً و عملاً کسی قسم کا نقص مطلقاً بلا ہے، اور روح پر غم و فکر عقبہ کے سوا یعنی آخرت کی فکر کے علاوہ اور ہر غم و پریشانی مطلقاً رنج و عنا ہے، یعنی رنج و تکلیف ہے، اور جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا بخار، زکام، درد سر اور ان کے مثل ہلکے امراض بلا نہیں نعمت ہے، بلکہ ان کا نہ ہونا بلا ہے۔ مردان
خدا پر اگر 40 دن گزرے کہ کوئی علت و قلت نہ پہنچے یعنی بیماری و پریشانی نہ آئے تو استغفار و انابت فرماتے ہیں یعنی توبہ کرتے اور رجوع لاتے ہیں کہ مبادا باغ ڈھیلی نہ کر دی گئی ہو یعنی خدا نخواستہ توجہ نہ ہٹا لی گئی ہو۔ ہاں سخت امراض مثل جنون و جزام و برس و کوری، اندھا پن و طاعون۔ جنون ایسے دماغی خلل اور حرج کو کہتے ہیں کہ عام طور پر اپنے معمول کے مطابق آدمی کے اقوال و افعال باقی نہ رہ سکے، چاہے یہ کیفیت فطری اور پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں کسی مرض کی بنا پر۔ جزام کوڑ ایک متعدی مرض جس میں بدن سفید ہو جاتا ہے، مرض کی شدت میں اعضاء بھی گل جاتے ہیں۔ برس وہ شدید سفیدی جو مکمل بدن یا اس کے بعض حصوں پر ہوتی ہے، جو تمام بدن میں سرایت کر جاتی اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سفیدی تمام بدن کو گھیر لیتی ہے۔ یہ کمزور اور اپاہج کر دینے والی بیماری ہے۔ طاعون ایک وبائی متعدی بیماری جس میں ایک پھوڑا بغل یا جانگ یعنی ران میں نکلتا ہے اور اس کے زہر سے انسان بہت کم جاں بر ہوتا ہے۔ اس میں عموماً قے، گشی اور خفقان، ایک بیماری جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کا غلبہ رہتا ہے۔ یہ مرض پہلے چوہوں میں پھیلتا ہے پھر انسانوں میں آتا ہے۔ یہ بیماری پسو ایک پردار زہریلا کیڑا جس کے کاٹنے سے بدن میں کھجلی ہوتی ہے کے ذریعے پھیلتی ہے، یا سانپ کا کاٹنا، جلنا، ڈوبنا، دبنا، گرنا اور اسی کی مثل دوسری بیماریاں اگرچہ مسلمان کے کفارہ جنوب یعنی گناہوں کا کفارہ و باعث اجر و شہادت و رحمت ہے، ضرور بلا اور لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ترجمہ کنز الایمان۔ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی برداشت نہ ہو میں داخل ہے، وہ لہٰذا ان سے عافیت مانگی گئی، اور اسی لیے حدیث شریف میں اعوذ بک من سیئ الاسقام یعنی اے اللہ میں برے امراض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ برے امراض کی قید لگا کر پناہ طلب کی تو تمام العافیتی و دوام کا یہی محمل اور کلام فقہا سے تنافی زائل۔ ہماری مذکورہ بالا بحث سے وہ حدیث پاک جس میں الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں عافیت اور عافیت کی تمامی اور عافیت کی ہمیشگی فرمایا گیا، اور کلام فقہا جو ابھی در مختار کے حوالے سے گزرا کہ ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی کا عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑنا بھی محال عادی ہے کہ مابین پیدا ہونے والا یہ ظاہری تعارض دور ہو گیا، اور یہی تمام العافیہ کا مفہوم ہے کہ ناقابل برداشت بلاؤں سے حفاظت رہے۔ اسی طرح علامہ کرافی و علامہ لقانی وغیرہما نے اسی سے شمار کیا۔ دونوں جہاں کی بھلائی مانگنا یعنی اگر یہ مقصود ہو کہ دارین کی سب خوبیاں دے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہم السلام بھی ہیں جو اسے نہیں مل سکتے، اور اسی میں داخل ہے ایسے امر کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے، یا چھوٹی آنکھوں والا کہے میری آنکھیں بڑی ہو جائے۔ قال الرضا اگرچہ محال عقلی کے سوا کی اصلاً صلاحیت قدرت نہیں رکھتا، سب کچھ زیر قدرت الہیہ داخل ہے، مگر خلاف عادت بات کی خواستگاری یعنی درخواست صرف حضرات انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو وقت اظہار معجزہ و کرامت بغرض ارشاد و ہدایت و اتمام حجت، لوگوں کی ہدایت اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے بِإِذْنِ اللہ تعالی جائز ہے۔ اوروں کا علم اسباب میں ہو کر ایسی بات مانگنا اپنی حد سے بڑھنا اور جہل و سفاہت میں پڑنا ہے۔ کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، جیسے کوئی اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے کہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچ جائے اور ہرگز نہ پہنچے گا۔
مسئلہ 2، لغو اور بے فائدہ دعا نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حکایت کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سنوس نامی، اسے حکم ہوا کہ 3 دعائیں تیری قبول ہوگی۔ اپنی عورت کے لیے دعا کی، تمام بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، غرور و شرور کرنے اور شوہر کو ستانے لگی۔ ایک دن اس سے خفا ہو کر کہا، خدا تجھے کتیا کر دے۔ اسی وقت کتیا ہو گئی۔ پھر بیٹوں کی سفارش سے اس کے لیے دعا کی، الہی اسے اصلی صورت پر کر دے، جو صورت پہلے تھی وہی ہو گئی، اور تینوں دعائیں مفت ضائع ہوئی۔ مسئلہ 3، گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، یا کوئی فاحشہ زنا کرے کہ گناہ کی طلب بھی گناہ ہے۔ مسئلہ 4، قطع رحم یعنی عزیزوں سے تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے، مثلا فلاں و فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے۔ حدیث میں ہے، مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک ظلم و قطع رحم کی درخواست نہ کرے۔ قال الرضا، قطع رحم بھی ایک اسم ہے، یعنی گناہ کی قسم ہے، جسے بوجہ شدت اہتمام احادیث باب میں اسم پر عطف فرمایا، جب تک گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ اسی لیے مصنف علام قدس سرہ نے باتباع احادیث اسے مسئلہ جداگانہ ٹھہرایا۔ مسئلہ 5، اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز نہ مانگے کہ پروردگار غنی ہے۔ اگر تمام خلق کو ایک ساعت میں ان کے حوصلے سے زیادہ بخشے، اس کے خزانے میں کچھ نقصان نہ ہو۔ حضرت امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب مانگو خدا سے تو فردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر ہے عرش رحمان کا، اور اسی سے جاری ہوتی ہیں نہریں بہشت کی۔ اور یہ بھی آیا ہے، جب تو دعا مانگے بہت مانگ کہ تو کریم سے مانگتا ہے۔ اے عزیز، وہ کریم و رحیم ہے، بے مانگے کروڑوں نعمتیں تیرے حوصلہ و لیاقت سے زیادہ تجھے عطا کرتا ہے۔ اگر تو اس سے مانگے گا کیا کچھ نہ پائے گا، اور کیا ہی خوب کہا گیا ہے، بن مانگے عطا فرماتا ہے، محروم کبھی فیرا ہی نہیں۔ فریاد اگر تو کر لے کبھی، پھر دیکھ عطاؤں کی بارش۔ تو بادشاہ ہے اے میرے مالک، گدا کو تو اگر چاہے عطا کر دے 2 عالم آنے واحد میں۔ اور وہ جو حدیث میں ہے کہ جوتے کا دوال یعنی تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی خدا سے مانگ۔ اور بعض مخاطبات موسیٰ علیہ السلام میں ہے، ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمام توجہ اپنی میری طرف رکھ، غیر سے اصلاً تعلق نہ کر، جو مانگ مجھ ہی سے مانگ۔ اگر احیاناً یعنی کبھی کبھار کسی خسیس یعنی کمتر اور حقیر چیز کی ضرورت ہو، مجھ سے سوال کر، نہ یہ کہ خسیس ہی سوال کیا کر۔ اور تحقیق یہ ہے کہ یہ امر با اختلاف احوال مختلف ہے۔ جس وقت خدا کے عموم کرم و قدرت اور اپنی عاجزی و احتیاج پر نظر ہو، اور باوجود اس کے خسیس حقیر چیز کی ضرورت ہو، دوسرے سے سوال کرنا اور غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانا قبول نہ کرے۔ اس قسم کا سوال خدا سے مضایقہ نہیں رکھتا۔ ہاں، بلا ضرورت خسیس چیز مانگنا حماقت ہے۔ عمدہ شے مانگے کہ خدا کریم ہے اور ہر چیز پر قادر۔ قال الرضا، دنیا ذلیل اور اس کی تمام متاع بع کثرت یعنی باوجود بہت ہونے کے نہایت قلیل۔ قل متاع الدنیا قلیل، ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ وہ مسلمان کے لیے زاد مسافر توشہ مسافر ہے، اور زاد بقدر حاجت درکار ہوتا ہے نہ لادنے کو، ولہذا اس میں زیادہ کی ہوس کثرت کی طلب مبغوض یعنی ناپسند ٹھہری۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ترجمہ کنز الایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور بے ضرورت شرعیہ غیروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کی اجازت نہیں، تو اب حاجت موجود اور غیر سے مانگنا نامحمود، اور زیادہ کی ہوس بھی مردود۔ لا جرم یعنی یقیناً نمک کی کنکری بھی رب ہی سے مانگیں گے، اور اس کی جگہ یہ نہ کہیں گے کہ نمک کا پہاڑ دے، یا پیسے کی ضرورت ہے تو کروڑ روپے دے دے، کہ ایک پیسہ اور کروڑ اشرفی ذلیل و قلیل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ کر الی ما منہ فر ہو جائے گا، یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے چھوٹا دوسری میں جا پھنسا۔ بخلاف نعیم آخرت یعنی آخرت کی نعمتوں کے کہ اس میں زیادت مطلوب و مقصود اور عطائے کریم غیر محمود، پھر کیوں کم پر قناعت کرے؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ مسئلہ 6، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص شہید ہوا، برس دن بعد، ایک سال بعد اس کا بھائی بھی مر گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اس کو دیکھا کہ شہید سے بہشت میں آگے جاتا ہے۔ خواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور اس کی پیش قدمی یعنی شہید سے آگے جانے پر تعجب کیا۔ فرمایا جو پیچھے مرا کیا اس نے ایک رمضان کا روزہ نہ رکھا اور ایک سال کی نماز ادا نہ کی؟ یعنی مقام تعجب نہیں کہ اس کی عبادت اس کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اے عزیز، وہاں کے لیے کیا جمع کیا کہ یہاں سے بھاگتا ہے؟ اگر موت کی شدت و سختی سے واقف ہو تو آرزو کرے کاش تمام دنیا کی تکلیف مجھ پر ہو اور چند روز موت سے مہلت ملے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو، اگر ناچار ہو جاؤ کہو اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا بہتر لوگوں کا کون ہے؟ یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور کام اچھے۔ عرض کی بدتر لوگوں کا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر بڑی ہو اور کام برے۔ پس نیکوکار کے واسطے زندگی نعمت اور بدکار کے لیے زندگی نقمت یعنی سزا، مگر تمنا موت کی اس خیال سے کہ جس قدر جیوں گا یعنی زندہ رہوں گا زیادہ گناہ کروں گا نادانی ہے۔ اگر گناہوں کو برا جانتا ہے تو ان کے ترک پر مستعد یعنی تیار ہو، یعنی اگر گناہوں کو برا جانتا ہے تو گناہ چھوڑنے پر کمر بستہ ہو اور عمر دراز طلب کرے تاکہ عبادت و ریاضت سے ان کا تدارک یعنی تلافی کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا فرمانا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ترجمہ کنز الایمان، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ دعا بہلاک نہیں بلکہ آرزو اور تمنا زمانہ ماضی کی ہے، اور رنج و مصیبت سے گھبرانے کی قید اس لیے ہم نے ذکر کی کہ یہ دعا یعنی مرنے کی دعا بسبب شوق وصل الہی و اشتیاق لقاء صالحین درست ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ترجمہ کنز الایمان، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔
اسی طرح جب دین میں فتنہ دیکھے تو اپنے مرنے کی دعا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ عذاب و گمراہی کا ارادہ فرمائے ان کے اعمال بد کے سبب، تو مجھے بغیر فتنے کے اپنی طرف اٹھا۔ حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کوئی تم سے موت کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو۔ قال الرضا، خلاصہ یہ کہ دنیاوی مضرتوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضرت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز۔ مسئلہ 7، بے غرض صحیح شرعی کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ مانگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سنو تم کسی مرد کو کہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہوں تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی جو شخص اوروں کی ہلاکت و خرابی چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ ہلاک و خراب ہوتا ہے، اور بعض کو جملہ خرابیہ کہتے ہیں، یعنی جو اوروں کو ہلاکت میں مبتلا و برا اور اپنے آپ کو ان سے بڑا جانتا ہے وہ سب سے زیادہ ہلاکت میں مبتلا اور برا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک شرابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر لائے، حضور نے حد ماننے کا حکم دیا، کوئی اس کے گول مارتا یعنی تھپڑ لگاتا، کوئی جھوٹے، فرمایا اس کی ملامت کرو۔ کسی نے کہا تجھ کو خدا کا خوف نہ آیا؟ کسی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ شرمایا؟ ایک نے کہا اخزاک اللہ یعنی خدا تجھے خوار کرے، فرمایا یہ نہ کہو بلکہ کہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ یعنی خدایا اس کو بخش دے، خدایا اس پر رحم فرما۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اپنی قوم کی شکایت کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست پر دعا کیجئے، فرمایا خدایا دوست کو ہدایت فرما اور ان کو یہاں لے آ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی یمن کے مشہور قبیلے دوس کے فرد تھے، یہ مکے ہی میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو چکے تھے اور اس کے بعد اپنے وطن واپس گئے اور عرصہ تک وہیں رہے۔ خیبر کے موقع پر اپنے متبعین کے ساتھ خیبر ہی میں حاضر ہوئے، پھر مدینہ طیبہ میں رہنے لگے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ ان کا خطاب ذو النور بھی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت یہ عرض کیا تھا مجھے دوست کی طرف بھیجیے اور مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیے جس سے انہیں ہدایت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے نور عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکتا تھا۔ انہوں نے عرض کی مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی صورت بگڑ گئی ہے تو یہ روشنی ان کے کوڑے کے کنارے منتقل ہو گئی۔ ان کا کوڑا اندھیری رات میں چمکتا تھا اسی لیے ان کا نام ذو النور پڑا۔ ان کی یہ عرض داشت یعنی دوست کی ہلاکت کی دعا کی درخواست دوبارہ حاضری کے موقع پر تھی جبکہ وہ خیبر میں اپنے 80 یا 90 ساتھیوں کے ساتھ خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دوست میں زنا اور سود عام ہے، ان کی ہلاکت کی دعا کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح جب شقیف کے پتھروں سے بہت مسلمان شہید ہوئے، صحابہ نے گزارش کی کہ ان پر دعا کیجیے، فرمایا خدایا ثقیف کو ہدایت فرما۔ یہ بھی عرب کے قبیلے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف یعنی عبد یالیل بن عمرو بن عمیر اور اس کے بھائی مسعود اور حبیب کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا اگر آپ کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا خدا کو پیغمبری کے لیے آپ کے سوا کوئی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں ہرگز آپ سے کلام نہیں کر سکتا۔
اگر آپ پیغمبری کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹے ہیں تو قابل خطاب نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھارا، جو آپ کے لیے انتہائی نازیبا اور گستاخانہ الفاظ کہتے اور تالیاں بجاتے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف صفیں باندھ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے گزرے تو قدم مبارک اٹھاتے وقت آپ کے مقدس قدموں پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ عتبہ اور شیبہ آپ کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کے دل بھی نرم پڑ گئے۔ جنگ احد میں ظالموں نے دندان مبارک سنگ ستم سے شہید کیا، اور کفار طائف نے حضور کے جسم نازنین پر اس قدر پتھر مارے کہ پاشنائے مبارک یعنی ایڑیا مبارک خون سے آلودہ ہوئے، مگر ان پر بھی دعائیں ہلاک و خرابی نہ کی۔ حضور اگر چاہتے وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ عطیہ ان اللہ لا یحب المعتدین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ کی تفسیر میں کہتے ہیں معتدین سے وہ لوگ مراد ہے جو لوگوں کے کوسنے میں حد سے بڑھتے اور کہتے ہیں اللہ ان کو خوار کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ مولانا یعقوب چرخی آیہ کریمہ فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، ترجمہ کنز الایمان، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں نصیب عارف کا یہ ہے کہ بلاؤں میں صبر کرے اور منکروں کے انکار سے متغیر نہ ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے کہ فرماتے تھے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتے نہیں۔ ہاں اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور جینے سے دین کا نقصان ہو، یا کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی نہ ہو، اور اس کا مرنا تباہ ہونا خلق کے حق میں مفید ہو، ایسے شخص پر بددعا درست ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کے سرکش اپنے کفر و عناد سے باز نہ آئیں گے اور ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر کو نہ چھوڑیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی پوجا کرتی اور ان کی عبادت چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ان کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے خزائن العرفان صفحہ 686، نور العرفان صفحہ 912 اور فتاوی رضویہ ذیل 24 صفحہ 573 کا مطالعہ فرمائیے۔ جناب الہی نے عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا نہ چھوڑ۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قبطیوں پر دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، خدایا ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں پر سختی کر کہ وہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھے۔ اور اسی قسم کے اغراض کے واسطے ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی احیاناً یعنی کبھی کبھار بعض کفار پر دعا کرنا ثابت ہے۔ قال الرضا، بعض ان میں سے حضرت مصنف علام قدس سرہ نے سرور القلوب فی ذکر المحبوب کے باب معجزات میں ذکر فرمائی۔
مسئلہ 8، کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ کرے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے بلا ریب یعنی بلا شک و شبہ کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی مسلمان کا برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کی سب بدخواہیوں سے بدتر ہے۔ مسئلہ 9، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے، یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے، یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات و حیوانات پر بھی لعنت ممنوع ہے، مگر بچھو وغیرہ بعض جانور پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہت طعن کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش و بےہودہ بکنے والا نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہ و شفیع نہ ہوں گے۔ تیسری حدیث شریف میں ہے مسلمان کی لعنت مثل اس کے قتل کی ہے۔ چوتھی حدیث شریف میں ہے جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی، اگر جس پر لعنت کی لعنت کے لائق ہے تو اس پر جاتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اے عورتوں صدقہ دو کہ میں نے تمہیں دوزخ میں بکثرت دیکھا، یعنی عورتیں دوزخ میں بہت پائی۔ عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو۔ امام غزالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 100 بار شراب پی، ایک صحابی نے اس پر لعنت کی اور کہا کب تک اس کا فساد باقی رہے گا؟ حضور نے فرمایا شیطان اس کا دشمن موجود ہے، وہ کفایت کرتا ہے، تو لعنت کر کے شیطان کا یار نہ ہو۔ اور ایک شخص نے شراب پی، لوگ اس کو مارتے اور لعنت کرتے، فرمایا لعنت نہ کرو کہ وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہے۔ سوال، شرع شریف میں ظالموں اور بیاج یعنی سود کھانے والوں اور اس کے معاملے میں پڑنے والوں پر اور اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے اور جو بدعتی کو جگہ دے اور جو غیر خدا کے واسطے جانور ذبح کرے اور سوا ان کے اور گناہ گاروں پر لعنت وارد ہے، اور اگلے پیغمبر بھی کفار پر لعنت کرتے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ ترجمہ کنز الایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کیا کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی، ہمیشہ اس میں رہیں۔ جواب، لعنت لغت میں بمعنی طرد و ابعاد یعنی دھتکار اور دوری کے ہیں، اور اہل شریعت کبھی اس سے طرد و ابعاد رحمت الہی و بہشت سے، اور کبھی طرد و ابعاد جناب قرب اور رحمت خاص و درجہ سابقین سے مراد لیتے ہیں۔ لغت میں لعنت کے معنی دوری کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں لعنت کے معنی دو طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کی جنت سے دوری، تو کسی پر لعنت کرنے کے معنی کبھی تو یہ ہوں گے کہ تو اللہ عز و جل کی رحمت و جنت سے دور ہو۔
نمبر 2، اور کبھی اللہ عز و جل کے قرب اور اس کی خاص رحمتوں سے دوری، یا پچھلے نیک بندوں کو اس کی جناب میں جو مرتبہ ملا اس مرتبے سے دوری مراد ہوگی۔ پہلے معنی کافروں کے لیے خاص ہے۔ جس شخص کا کفر پر مرنا یقینی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، شیطان، حامان، اس پر لعنت جائز۔ انبیاء علیہم السلام جن پر لعنت کرتے تھے با اعلام الہی یعنی اللہ عز و جل کے بتانے سے ان کے کافر مرنے سے واقف تھے، اور فرشتے بھی انہی پر لعنت کرتے ہیں جن کی بد انجامی سے با اعلام الہی واقف ہوتے ہیں، یا انبیاء و ملائکہ کافروں پر با وصف کفر لعنت کرتے ہیں، یعنی لعنت اللہ علی الکافرین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کی لعنت منکروں پر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم گناہ گاروں کو بھی شامل ہے۔ جس جگہ قرآن یا حدیث میں لفظ لعنت کا اصح گناہ گاروں کے حق میں وارد ہے، وہاں دوسرے معنی مراد ہے، مگر جواز اس قسم کا بھی مقید بوصف عام مضموم ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ عز و جل کی لعنت، اور لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر خدا کی لعنت کہہ سکتے ہیں، کسی شخص خاص پر لعنت نہیں کر سکتے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں لعنت کرنا کسی پر جائز نہیں سوا اس کے جس کے کافر مرنے کی مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور کافر مخصوص پر کی ایمان اس کا دم اخیر محتمل ہو لعنت نہ کرے۔ یعنی یہ احتمال کہ ہو سکتا ہے فلاں کافر مرتے وقت ایمان لے آیا ہو۔ بعض مکار زمانہ اسی کو بنیاد بنا کر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دامے فریب میں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں کافر کو بھی کافر مت کہو، کیا معلوم کب مسلمان ہو جائے۔ مقام غور تو یہ ہے کہ پہلے خود کافر کہہ چکے پھر کہتے ہیں کافر مت کہو، حالانکہ خود قرآن مجید سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے اور مومن کو مومن۔ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں کافروں کو کافر کہہ کر پکارا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت کا نام ہی سورۃ الکافرون رکھا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی عاقل شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو شے جس وقت جس حالت میں ہو اسے اس وقت اسی کی جنس سے پکارا جائے گا۔ مثلا گندم جب تک اپنی اصل حالت پر باقی ہے اسے گندم ہی کہا جائے گا، اور جب اسے پیس کر آٹا کر دیا جائے تو پھر اسے کوئی بھی گندم کہنے کو تیار نہیں ہوگا بلکہ آٹا ہی کہا جائے گا، اور جب اس آٹے کی روٹی بنا لی جائے تو پھر اسے آٹا نہیں بلکہ روٹی کا نام دیا جائے گا، اور جب اس روٹی کو کھا کر فضلے کی شکل میں خارج کر دیا جائے تو پھر اسے روٹی نہیں بلکہ فضلہ کہا جائے گا۔ اس وقت ان حضرات کو یہ باتیں نہیں سوچتی کہ گندم کو گندم مت کہو، کیا معلوم کب آٹا ہو جائے، اور آٹے کو آٹا مت کہو، کیا معلوم کب روٹی ہو جائے، وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دن کا اعلان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔